السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہم ٹاپک جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تعلیم کا سلسلہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے، اس کو سائنسی علم کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا، اور آخری وحی ارسال کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر اس دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا مکتب اور مدرسہ کے حوالے سے، یعنی نظم و نسق، کس طرح کا نظام تعلیم رائج کیا گیا برصغیر میں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ غار حرا میں پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور یہ پیغام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے کوہ صفا پر ارقم نامی صحابی کے گھر سے آغاز کیا تعلیم کے حوالے سے۔ یہ مکہ کی بات ہے۔ اس کے بعد جب ہجرت کی مدینہ منورہ میں، تو وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلی مسجد جو قائم کی مسجد نبوی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک چبوترا بنوایا تھا، اور اس چبوترے کو صفا کہا جاتا ہے، اور اسلامی تاریخ میں اسے سب سے پہلے باقاعدہ مدرسے کا درجہ بھی اسی کو حاصل ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا مسجد نبوی کے حوالے سے ہی پھر صوبائی گورنروں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جو علاقوں میں وہ جاتے ہیں، وہاں پہ خاص طور پر اسلامی سلطنت میں جو علاقے شامل ہوتے ہیں، مساجد کو قائم کیا جائے، اور مساجد میں پھر تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ابتدائی تعلیم سے لے کے اعلیٰ تعلیم کے مضامین ان کو سکھائے جاتے تھے، جس میں حدیث، فقہ، تفسیر، ریاضی، منطق، طب، لغت وغیرہ، علم الکلام، یہ سارے ہی مضامین ان میں سکھائے جاتے تھے۔ آج ہم دیکھیں گے خلفائے راشدین کا دور، اور اس سلسلے میں ہمیں سب سے زیادہ جو نظر آتے ہیں خلیفہ وہ حضرت عمر فاروق، جنہوں نے بہت زیادہ دلچسپی لی، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ باقاعدگی پیدا کی۔ باقاعدگی اس لحاظ سے کہ انہوں نے بیت المال سے وظائف مقرر کیے، طلباء کے لیے بھی اور معلمین کے لیے بھی، اور یہ 3 صدی ہجری میں اگر دیکھا جائے صرف بغداد شہر میں 30,000 مساجد کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ آ جاتا ہے عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا، اور ہارون الرشید کے زمانے میں دیکھتے ہیں مسجد کو بطور مدرسہ استعمال کیا، یعنی یہ وہ دور ہے، پہلے تو مساجد میں دیا جاتا تھا، لیکن یہاں پہ مسجد کو بطور مدرسہ استعمال کیا جانے لگا، اور اس میں تعلیم عام ہوئی۔ اس میں شامل ہوئے بغداد، دمشق، قاہرہ، اس میں یہ مشہور درسگاہیں۔ شروع میں مکتب اور مدارس کے لیے علیحدہ عمارتوں کا انتظام نہیں تھا، اور اس میں سے مسجد کو ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ سلجوقی دور ایسا ہے جس میں مسجد کی بجائے مدارس کی الگ عمارتیں تعمیر ہونا شروع ہو گئیں۔ سلجوقی دور کے حوالے سے یہ کہ مساجد سے الگ مدارس قائم ہونا شروع ہو گئے، اور اس میں بہت تبدیلی پیدا ہوئی۔ اور اس میں اگر ہمیں نام نظر آتا ہے نظام الملک کا، جو الپ ارسلان کا وزیر تھا، اس نے بغداد میں اس قسم کا پہلا مدرسہ قائم کیا، جو بعد میں نظامیہ بغداد کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کے حوالے سے دیکھا جائے بصرہ، بلخ، خراسان، موصل، مرو وغیرہ کے مقامات پہ اس طرح کے اس قسم کے مدارس قائم کیے گئے، جہاں پہ طلباء کو رائج علوم کے علاوہ زبانیں جیسے فارسی، عبرانی ہے، لاطینی، یونانی، سنسکرت بھی پڑھائی جاتی تھی، اور طلباء کو مختلف علوم و فنون بھی سکھائے جاتے تھے، جیسے تیر اندازی، گھڑ سواری، شمشیر زنی، یہ مہارتیں بھی ان کو سکھائی جاتی تھی۔ یہاں پہ مدارس میں اساتذہ کا تقرر حکومت خود کرتی تھی۔ ان کے حوالے سے اگر ہمیں نظر آتا ہے تو نظامیہ بغداد میں امام غزالی نظامیہ بغداد میں تعلیم بھی حاصل کی، بعد میں ان کے وہ صدر مدرس بھی رہے، اور ایران کے فارسی کے مشہور شاعر سعدی شیرازی نے بھی یہاں سے تعلیم حاصل کی۔ اور یہ عام طور پہ یہ سوال شارٹ کویسچنز میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ نظامیہ بغداد کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے نام بتائیے، تو اس میں امام غزالی اور شیخ سعدی شیرازی کے حوالے سے نام دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حلقہ کے حوالے سے کہ حلقہ کا لفظ اس اعلیٰ تعلیم کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کے معنی ہے دائرے کے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ جب کوئی کسی شہر سے کوئی عالم یا فاضل تشریف لاتا، مسجد میں لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے، یعنی دائرے کی صورت میں اکٹھے ہو جاتے، استاد اونچی جگہ پر یا چوکی پر مسجد کے دیوار یا ستون کے ساتھ بیٹھ جاتا، اور شاگرد اس کے گرد دائرہ بنا لیتے اور حلقہ بنا لیتے تھے۔ استاد انہیں کسی فن کے بارے میں زبانی طور پر مسائل بیان کرتا، اور اس کے بارے میں جو اسٹوڈنٹس تھے یا شاگرد جو تھے وہ لیکچر کو تحریر کر لیتے۔
سوالات پوچھنے کی آزادی ہوتی تھی. شاگرد ہر قسم کی عمر کے لوگ اس میں شامل ہوتے تھے، چھوٹی عمر کے نہیں، ساری ہر طرح کے جو بھی اس میں تعلیم حاصل کریں، یعنی علم کے پیاسے ان حلقوں میں شامل ہو کر شاگردی کی فضیلت حاصل کرتے تھے. اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے یہاں پہ مکتب اور مدارس کے حوالے سے. مکتب اور مدارس کے حوالے سے اچھا یہ حلقہ سے کیا مراد ہے یہ سوال، مکتب سے کیا مراد ہے یہ سوال، اور مدارس کسے کہتے ہیں یہ جامعات کے حوالے سے. یہ تقریباً ہر پیپر میں آ جاتا ہے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آ جاتا ہے. اب حلقہ دیکھ لیتے ہیں. حلقہ ہم نے کر لیا. مکتب کو دیکھتے ہیں. ابتدائی تعلیم دینے والے مدارس عموماً مکتب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کے لیے، یعنی چھوٹے بچوں کو جو تعلیم دی جاتی تھی اس کے لیے مکتب کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. اس کو جو لفظی معنی وہ لکھنے کی میز یا لکھنے کی جگہ پہ ہے. اصل میں یہاں سے طلباء کو لکھنے کی مہارت سکھائی جاتی تھی، اور یہاں تعلیم دینے والے کو معلم کہا جاتا ہے. مدارس کے مطلب یہ کہ چھوٹی عمر سے تو تھوڑا سا جیسے اسکول لیول آ گیا، کالج کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں. تو مدارس ان کو کہا جاتا تھا. اس سے مراد درس یا سبق دینے کی جگہ ہے. مکتب سے مراد آپ نرسری کلاسز لے سکتے ہیں، مطلب پری اسکولز جس کو کہا جاتا ہے، جبکہ مدارس سے مراد ہمارے ہائی اسکول مراد ہے. اس سے مراد درس یا سبق دینے کی جگہ. یہ واحد مدرسہ ہوتا تھا، یہاں پہ طلباء کو سبق یا درس دیا جاتا ہوتا تھا، یعنی یہ پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے. اس میں جو پڑھاتے تھے اساتذہ ان کو مدرس کہا جاتا تھا. یہاں پہ فلسفہ، سائنس کے مضامین عام طور پہ پڑھائے جاتے تھے، اور مختلف زبانوں کی مہارت بھی سکھائی جاتی تھی. یہاں پہ پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہیں مقرر تھی، اور طلباء کو وظائف دیے جاتے تھے. آگے ہمارا ہے جی جامعات. جامعات کا لفظ عام طور پہ اعلیٰ درجوں کی درسگاہوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ جیسے یونیورسٹیز وغیرہ کے حوالے سے، اور جن اداروں میں طلباء کو اعلیٰ درجے کی یعنی تعلیم دی جاتی تھی. قرون وسطیٰ میں یہ لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جامعات کے حوالے سے. اور اس میں نظامیہ بغداد، یہ بھی ہم نے پڑھا، وہ اس میں شامل تھا. اور اس طرح سے عباسی ایک شہزادہ تھا مستنصر باللہ، اس نے 1233 میں ایک درسگاہ بنوائی تھی جو اسی نسبت سے جامعہ مستنصریہ کہلاتی تھی. یہ جامعہ نظامیہ بغدادیہ کے مقابلے میں قائم کی گئی تھی، اور اس میں اس نسبت سے زیادہ مضامین شامل کیے گئے. اس کی عمارت کافی خوبصورت تھی. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس میں جامعہ میں طلباء کو بیٹھنے کے لیے چٹائیاں، لکھنے کے لیے کاغذ، دوات، قلم وغیرہ مفت میں دیے جاتے تھے. اس کے علاوہ رات کو جو چراغ لائے جاتے تھے ان کے لیے تیل بھی یہاں پہ فراہم کیا جاتا تھا مفت میں، اور طلباء کی خوراک اور رہائش کا بھی بندوبست تھا. یہ بھی ایک اقامتی آپ کہہ سکتے ہیں ادارہ تھا. اقامتی اس میں یعنی اس میں ہاسٹلز وغیرہ بھی قائم تھے. اس میں جو خاص بات اس کے بعد ہمیں نظر آتی ہے وہ جامعہ ازہر ہے. قدیم ترین درسگاہ یہ جامعہ ازہر جو ہے قاہرہ میں 9ویں صدی عیسوی میں بنی تھی. موجودہ دور میں اس کی شہرت ابھی بھی نام لیا جاتا ہے اس کا، بہت مشہور ترین اور قدیم ترین درسگاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں دوسرے بر اعظموں کے طلباء یہاں پہ جیسے افریقہ ہے، ایشیا، یورپ سے آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں ابھی بھی. پھر اس کے بعد اندلس میں ہمیں اسلامی تعلیم کا آغاز نظر آتا ہے. اسلامی مسلمانوں نے یہاں پہ تقریباً 700 سال حکومت کی. پرانا نام اس کا جیسے آپ جانتے ہیں اندلس کا اسپین ہے. یہاں پہ تعلیم کا آغاز 10ویں صدی عیسوی میں ہوا. یہاں کے مشہور جامعات غرناطہ، قرطبہ، اشبیلیہ، تیتلا وغیرہ وہ مشہور ہیں. اہل یورپ کے حوالے سے بھی یہاں پہ ان کی مشہور یونیورسٹیوں کے حوالے سے یہاں پہ تعلیم حاصل کی. اس کے بعد برصغیر میں محمد بن قاسم کی آمد کا سلسلہ، جس میں 712 میں محمد بن قاسم راجہ داہر کو شکست دی، اور یہ ملتان پہنچ گیا فتوحات کرتا ہوا، اور سندھ میں اسلام انہی کی بدولت میں پھیلا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے محمود غزنوی کے حوالے سے نام، جنہوں نے کم و بیش 17 دفعہ برصغیر پر چڑھائی کی تھی، اور یہ خود علوم و فنون سے ان کا کافی لگاؤ تھا. ان کا بیٹا مسعود جو ہے وہ بھی کافی، اس کو بھی شوق تھا، اور ان کے عہد میں فارسی زبان کو بہت ترقی حاصل ہوئی. اور اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں حکیم ابو ریحان نے اپنی مشہور کتاب قانون مسعودی میں اس کے نام تحریر کی ہے. انہوں نے کہا یہاں پہ مکاتب اور مدارس کافی قائم ہوئے، اور انہوں نے تعلیم کی بہت اشاعت ہوئی اس دور میں. یہ ابھی ہمارا برصغیر میں نظام و تعلیم کے حوالے سے یہ سلسلہ ختم ہے. اس کے بعد ہم کویشچن آنسرز دیکھیں گے. یہ ٹوٹل ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے، پڑھا ہے، اس کے حوالے سے اس کے کویشچن آنسر دیکھیں گے.